السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی اگین. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت اہم موضوع پہ میں بنانے جا رہا ہوں. میرا بڑا ہر دل عزیز موضوع ہے اور انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں ایک دھواں دار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کارآمد ثابت ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ڈیش دا پوائنٹس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، کیونکہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں اس میں سے 70% ویورز جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کم دیکھتے ہیں. یعنی میرے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو کہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو احباب میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے. اچھا جی، ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں ہوئی ہے، اور ایک پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے، اسپیشلی جو گیس سیکٹر ہے، وہ ایک نئی روش پہ چل نکلا ہے. اور پاکستان میں اب گیس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر تک پہنچ گئی ہے. اب سے پہلے تک جو نیچرل گیس کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر تک نہیں تھی، اور اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی دو کمپنیز جو کہ SSGC اور SNGPL یعنی سوئی سدرن گیس کمپنی، سوئی نادرن گیس کمپنی کیا کرتے تھے. پاکستان خطے کا وہ واحد ملک ہے جس کے اندر، جب میں خطے کی بات کرتا ہوں تو مڈل ایسٹ، ایشیا پیسیفک، جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی پائپ لائن نیٹ ورک ان پلیس ہے. اور یہ پائپ لائن نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی تک SSGC اور SNGPL بہت زبردست طریقے سے مینیج کر رہی ہے. لیکن اس کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے گیس کی ڈسٹریبیوشن کا کام جو تھا وہ بھی ان دونوں اداروں کے ذمے میں تھا. یعنی اگر کوئی پروڈکشن آئل اینڈ گیس پروڈیوس کرتا ہے، گیس کا ویل ڈسکور ہوتا ہے، تو جس کمپنی نے ویل ڈسکور کیا وہ اپنی گیس کو سوئی نادرن اور سوئی سدرن کو بیچ دے گا، اور سوئی سدرن اور سوئی نادرن جو ہے وہ اس کو آگے صارفین تک بیچیں گی. اس کے اندر بہت سی چوری ہو رہی تھی، اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز تھے. لیکن اب جو ہے ایک پہلی پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے، جس کا نام جو ہے وہ یونیورسل گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، جو اب کرے گی یہ کہ OGDCL یا کوئی بھی کمپنی PPL جو گیس پروڈیوس کرتی ہے وہ گیس اس سے ڈائریکٹ خرید سکے گی، اور سوئی سدرن اور سوئی نادرن کا پائپ لائن نیٹ ورک یوز کرتے ہوئے اپنے صارف تک گیس کو ڈائریکٹ بیچ سکے گی. یہ بالکل اس طرح ہیں کہ جیسے آئل ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. یعنی جب ریفائنری سے آئل شیل پاکستان خرید لیتا ہے، PSO خرید لیتا ہے، ٹوٹل خرید لیتا ہے، تو وہ کسی بھی پمپ کے تھرو کہیں سے بھی جو ہے وہ گیس اپنے صارف تک، تیل جو ہے وہ اپنے صارف تک ڈیزل یا پیٹرول کی شکل میں بیچ سکتا ہے. تو اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے، جو پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اور جو پہلا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو تل بلاک ہے ہمارا ناردرن پاکستان میں، جس کو MOL گروپ مینیج کر رہا ہے PPL، OGDCL اور POL کی شراکت داری سے، وہاں سے تقریباً 14 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر ڈے جو ہے وہ یونیورسل گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی خریدے گی اور اس کو اپنے صارف تک لے کے جائے گی. اچھا، ایسا کیوں ہوا اور ایسا کرنے کی کیوں ضرورت ہے اور اس سے کیا بینیفٹ ہوں گے؟ اس ویڈیو سے جڑے رہیے گا، میں آپ کو اس پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. اچھا، جب میرا اتفاق ہوا، میں نے دنیا میں ٹریول کیا، خاص طور پہ جب میں ٹیکسس میں گیا جو کہ دنیا کے اندر آئل اینڈ گیس کا ہب جانا جاتا ہے. وہاں پہ اگر ایک کھیت ہے یا کوئی زمین ہے، اس زمین کے اوپر اگر تیل یا گیس کا کنواں دریافت ہو جاتا ہے، تو جو اس گیس اور تیل کے کنویں کا مالک ہے وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس ہائیڈرو کاربن ریزرو کو کسی بھی کمپنی کو سیل کر سکتا ہے. اور کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنی نیٹ ورک لائنز جو ہیں، اس پورے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے وہ اپنا تیل یا گیس بیچ سکتا ہے. اور اگر وہ تیل اور گیس مین ٹرانسمیشن لائن میں نہیں ڈال سکتا تو وہ جو ہے باؤزرز کے ذریعے یا پورٹیبل کنٹینمنٹس کے ذریعے جو ہے اپنی چیز کو بیچ سکتا ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے ہماری اس پوری انڈسٹری کا، اس میں صرف تیل گیس نہیں شامل، اس کے اندر دودھ بھی شامل ہے، اس کے اندر گندم بھی شامل ہے، اس کے اندر چینی بھی شامل ہے، اس کے اندر بجلی بھی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، جب پروڈیوسر ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی پروڈکشن کو اس ضروری ہے کہ وہ مین ٹرانسمیشن لائن کے اندر ڈالے. جو مین ٹرانسمیشن لائن ہے یا مین بائنگ سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے
انڈر آتا ہے، اور جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو ڈیو ٹو بیوروکریٹک پروسیسنگ اینڈ اپروول پروسیس اس کا جو سرمایہ ہے بہت زیادہ وہ پھنس جاتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے ریکوری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ریکوری بہت دن میں ہوتی ہے. اور اس طرح جو ہے چھوٹا جو پروڈیوسر ہے وہ یا مڈ سائز جو پروڈیوسر ہے وہ پاکستان میں ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ بڑے قدم لے. آج کل سولر بجلی کا زمانہ ہے. سولر بجلی اگر میں اپنے گھر میں بناؤں تو میرے پاس ڈائریکٹ گرڈ کا ایکسیس نہیں ہے. تو اسی طرح امریکہ میں جو میں نے بڑی زبردست چیز دیکھی وہ یہ کہ وہاں پہ ایک چھوٹا پروڈیوسر جو ہے اپنی پروڈکشن کو، اپنے پروڈکٹ کو، چاہے وہ نیچرل پروڈکٹ ہی ہو کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے یا اپنی کراپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بائر کو بیچ سکتا ہے. اچھا اب ہوگا یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $120 ملین کی بچت ہوگی اوور آل ہمارے انرجی سیکٹر میں شروع میں، کیونکہ اب جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر آئے گا اور وہ LNG ٹرمینلز کے تھرو گیس خریدے گا. اس گیس کو جو ہے وہ سوئی ندن اور سوئی سدن کے نیٹ ورک میں ڈال کے اپنے من پسند بائر تک لے جائے گا. اچھا اب کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. تو ڈسکرمنیشن کہیں کہیں پہ ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر دنیا میں گیس مہنگی ہو گئی اور ہم ایز اے کنٹری ہم یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گیس نہیں خرید پا رہی اور گیس اس کو مہنگی مل رہی ہے اور صارف بھی اس کو خرید نہیں پا رہا، تو ہوگا یہ کہ وہ گیس پاکستان میں آتی ہی نہیں اور سب لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں. بنسبت اس کے کہ اگر ایک ایسا بائر موجود ہے جو مہنگے داموں خرید سکے گیس کو، اور ایک ایسا کنزیومر موجود ہے جو مہنگے داموں جو ہے وہ اس گیس کو اس امپورٹر سے خرید سکے، تو کیوں نہ اس انفراسٹرکچر کو یوز کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ انڈسٹری کا پہیہ چل سکے. اچھا اب اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ دوں گا کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ پاکستان کا بہترین اور بہت پروگریسو سیکٹر رہتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کو جو سب سے بڑا ہرڈل آتا ہے وہ یہ کہ جب عالمی منڈی میں گیس یا تیل کی پرائسز کا بڑھ جاتی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ تیل اور گیس خرید نہیں سکتی، وہ خود اگر گیس یا تیل خریدنا چاہے تو وہ جو ہے ڈائریکٹلی امپورٹر سے خرید نہیں سکتا کیونکہ گورنمنٹ تو امپورٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اب ہوگا یہ کہ اب اس جیسی پرائیویٹ کمپنیز جیسی پہلی بنی ہیں اور کمپنیز بنیں گی، اگر گیس کی پرائس مہنگی ہوگی وہ خریدیں گی اور مہنگے داموں کنزیومر کو بیچیں گی، کیونکہ وہ اس گیس کو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اپنی انڈسٹری کو چلائے گا اور اپنے ایکسپورٹ میں اضافہ کرے گا. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے، اور اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ اتنی زبردست پیش رفت ہوئی جس کے بارے میں نے آج سے 10 سال پہلے بات کرنی شروع کی تھی مختلف فورمز پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئین عمل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے جو چھوٹا پروڈیوسر ہے یا چھوٹا امپورٹر ہے یا مڈ سائز انڈسٹری اونر ہے یا مڈ سائز امپورٹر یا پروڈیوسر ہے، وہ جو ہے اپنا رول پلے کر سکے گا اس اکانومی کے اندر. تو بہت شکریہ آپ کی توجہ کا، بہت شکریہ دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے. کوئی بھی سوال ہے تو اس کو کامنٹ میں لکھ کے مجھ سے ضرور پوچھیے. دیٹس دا پوائنٹ سے شعیب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.